السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شاہنواز قاسمی میں مریم ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے ایک بار پھر 9ویں جماعت کے طلباء کے لیے اردو کی نئی کتاب کا دوسرا سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ چلیے ہم لوگ سبق کی اور چلتے ہیں۔ سبق نمبر 2، حضرت امام حسین کی بشارت۔ یہ اقتباس جو ہمارے سامنے ہے یہ فضل علی فضلی، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ روز پڑھا تھا، ان کی کربل کتھا کا ایک اقتباس ہے۔ الزمانہ تحریر 1732، تحریر کا معنی لکھنا، یعنی جس زمانے میں یہ اقتباس لکھا گیا ہے وہ سن 1732 عیسوی کا سن ہے۔ اس کے اندر حضرت نے خواب دیکھا، ایک رات میں خواب دیکھا، اس خواب میں ایک واقعہ پیش آیا، اسی واقعے کو حضرت نے اس اقتباس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، میں اسی رات واقعے میں دیکھتا ہوں کہ گویا ایک طرف بما اخوان ذیشان و دوستان بہتر از جان سیر کو جاتا، بما مانے ساتھ، اخوان مانے بھائی، ذیشان مانے شان والے، دوست مانے بہتر از جان جو جان سے بڑھ کر ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ جو جان سے بڑھ کر ہے سیر کو جاتا ہوں۔ مابین راہ کے، یعنی اسی راستے کے درمیان میں ایک شخص اجنبی نے کہا، اول روزہ مقدسہ حضرت حسنین علیہ السلام کی زیارت کو جا۔ یعنی ابھی ہم راستے میں تھے کہ ایک اجنبی شخص نے آ کر کہا کہ پہلے حضرت حسین اور حضرت حسن کی قبر کی زیارت کر لی جائے۔ میں نے بخواہش اتم و بخوشی اکم اس روزہ منور میں گیا۔ اتم مانے مکمل، اکم مانے بلند۔ فرماتے ہیں کہ مکمل خواہش اور بلند خوشی کے ساتھ اس روزہ منورہ میں گیا، یعنی قبر مبارک میں گیا۔ دیکھتا ہوں کہ عمارت با ہدایت اس مکان نظیف کی بعینہ مانند عمارت حضرت قدم شریف ہے۔ قدم شریف دہلی میں ایک زیارت گاہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت محمد کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فضلی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسنین علیہ السلام کی قبر مبارک کی عمارت حضرت قدم شریف کی عمارت کی مانند ہے، اور متصل دیوار کے 2 قبریں نہایت ملی ہوئی باہم مانے ایک ساتھ، متصل مانے ملی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس عمارت کی دیوار سے ملی ہوئی 2 قبریں تھیں۔ چوں قافیہ و ردیف ہے، چوں مانے جیسے قافیہ اور ردیف ہے، شعر کے اندر قافیہ اور ردیف ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو فرمایا جس طریقے سے قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں ایسے ہی وہ دونوں عمارت کی دیوار اور قبریں ملی ہوئی تھی۔ ایک بالش بھر سرہانے کی طرف سبز ہے، یعنی سرہانے کی طرف ایک بالش کے بقدر ایک حصہ سبز ہے، اور ایک اسی دستور سرخ، اور ایک حصہ لال۔ میں نے بادب تمام اور بصدق تام فاتحہ پڑھ، یعنی مکمل ادب اور مکمل سچائی کے ساتھ فاتحہ پڑھی۔ سرہانے طرف بیٹھ مناقب شروع کیا۔ مناقب منقب کی جمع ہے، معنی صفات، خوبیاں۔ کہنے لگے کہ سرہانے کے پاس بیٹھ کر کے میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی صفات بیان کرنی شروع کر دی۔ جو مجھے وہ معراج بلند حاصل ہوا، وہی میری فلک چشمہ سے رونا نازل ہوا، یعنی جیسے ہی مجھے بلند معراج حاصل ہونے شروع ہو گئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے۔ یکایک ان مرقدوں سے 2 دستہ نرگس کے نہایت تر و تازہ نکلے، یعنی اچانک ان قبروں سے 2 نرگس کے پھولوں کے گچھے نکلے جو بالکل تر و تازہ تھے، لیکن میں مناقب وہی پڑھتا اور روتا رہا، یعنی میں ویسے ہی پڑھتا رہا اور روتا رہا، صفاتیں بیان کرتا رہا کہ 2 دستہ اور نکلے، 2 نرگس کے پھولوں کے گچھے اور نکلے۔ تب میں نے یہ دعا مانگی کہ یا امامین علیہ السلام، ایک دستہ اور عنایت ہوئے کہ میرا صدق دل مجھ پر ثابت ہو جاوے۔ یعنی انہوں نے دعا کی کہ حضرت حسین، حضرت حسن کہ ایک گچھا اور نکل جائے جس سے میرے دل کی سچائی ثابت ہو جائے، کیونکہ میں پنجتن کا خادم ہوں۔ پنجتن
اس سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کو پنجتن کہا جاتا ہے کیونکہ میں پنجتن کا خادم ہوں۔ معن کے معنی ایک ساتھ، معنی ساتھ، مانگنے اس دعا کے ایک دستہ اور تر و تازہ نکلا، یعنی انہوں نے جو دعا کی تھی کہ ایک دستہ اور نکل جائے تو میرا صدق دل ثابت ہو جائے، ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ساتھ ساتھ ایک دستہ اور تر و تازہ نرگس کے پھولوں کا نکل گیا۔ عزیز طلبہ، یہ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ یہ فرسٹ پیراگراف ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو آپ غور سنیں اور اس کو ریڈ کریں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ لے کر کے ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔